پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ اس پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ بچے اور قرآن پروگرام میں پیارے بچوں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن یہ چلتا چلتا اب آ چکا ہے 100 ایپیسوڈ اس کے مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ اس پہ ہمارے ساتھ راشد بھائی بھی موجود ہیں اور راشد بھائی کے ساتھ ساتھ ہمارے مبین بھائی بھی موجود ہیں۔ مبین بھائی نے ہمارے اس پروگرام کو بچے اور قرآن کو شروع کیا تھا، تو مبین بھائی کو بھی ہم نے بلایا ہے اور مبین بھائی سے بھی پوچھیں گے کہ جب یہ پروگرام شروع ہوا بچے اور قرآن تو کیا کیا پرابلمس ان کو فیس کرنی پڑی اور اس کے علاوہ کیسا ایکسپیرینس رہا ان کا، کیا کیا سیکھنے کو ملا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مبین بھائی سے بھی پوچھیں گے اور راشد بھائی سے بھی پوچھیں گے۔ راشد بھائی تو ماشاءاللہ ہمارے ہر ہی پروگرام میں موجود تھے اور ہمیں بہت اچھی باتیں بتاتے تھے، ہمارا ٹاپک بھی ہوتا تھا اور راشد بھائی اسٹوری بھی سناتے تھے۔ انشاءاللہ آگے بھی جو آپ ہمارے پروگرامز دیکھیں گے اس میں بھی اسٹوری سناتے رہیں گے، ہمارا یہی فارمیٹ رہے گا۔ لیکن آج کا جو فارمیٹ ہے وہ ہمارا کچھ ڈفرینٹ ہے، کچھ مختلف ہے۔ کیا ہوگا یہ تو آپ کو آگے ہی پتہ چلے گا۔ لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمیں درود پاک بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کر لی، اب تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یاسر بھائی آج ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں یاسر بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی یاسر بھائی کون سی سورت کی آج آپ تلاوت کریں گے؟ آج میں انشاءاللہ 15 پارے کی شروع کی آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، 15ویں پارے کی شروع کی آیات کی تلاوت کی جائیں گی تو آپ نے غور سے سننا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یاسر بھائی نے تلاوت کی، اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے سعادت فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں ہم نے تلاوت قرآن پاک کو شامل کیا۔ اب آئیے تلاوت کے بعد ہم حسن بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور نعت شریف بھی اپنے آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں شامل کرتے ہیں۔ جی حسن بھائی کون سی نعت سنا رہے ہیں آپ؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاء اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ انشاءاللہ مل کے پڑھنی ہے یہ نعت شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیک یا حبیب اللہ، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجھے تدیجے کی ہے، غمزدوں کو رضا مجھے تدیجے کی ہے، غمزدوں کو رضا مجھے تدیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے نعت شریف سننے کی بھی سعادت حاصل کی، تلاوت قرآن پاک بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، جیسے ہمارا فارمیٹ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے راشد بھائی سے اسٹوری سنتے تھے، اور پھر اس کے بعد سوالات ہوتے تھے، ہم راشد بھائی سے سوالات کرتے تھے، ہمارا ایک ٹاپک ہوتا تھا اور راشد بھائی اس کے جوابات عنایت فرماتے تھے، اور اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا تھا قرآنی سورت کا تعارف۔ اس میں آپ ایک پیکج دیکھا کرتے تھے جس میں قرآن پاک کی سورت کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا، اور آخری سیگمنٹ قرآن سے 3 الفاظ
یہ بھی بہت پیارا سیگمنٹ ہوا کرتا تھا, اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, لیکن آج یہ سیگمنٹس نہیں ہوں گے. آج ہمارا پروگرام, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہمارا پروگرام آج کچھ ڈفرینٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے, اس لیے اسپیشل انداز میں ہونے والا ہے. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں کس طرح ہمارا پروگرام چلتا ہوا آیا, کس انداز میں ہوتا ہوا آیا. یہ سب آپ کو ایک چھوٹی سی کلپ میں, مختصر سے کلپ میں دکھاتے ہیں. پیارے پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین, ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک منفرد سلسلہ جس کا نام ہے بچے اور قرآن. اس سلسلے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا رب قرآن پاک میں ہم سے کیا فرما رہا ہے, ہماری کیا رہنمائی ہے اس میں. انشاءاللہ عز و جل یہ بھی جانیں گے مبلغ دعوت اسلامی سے. اور ہاں, یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سلسلے میں ہوتے ہیں کچھ سوالات بچوں کی زبانی. جی راشد بھائی تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں پیارے بچوں, آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ کیسے راشد بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور راشد بھائی, آج ہمارا موضوع ہے دعا. پیارے بچوں, یہ جاننا ضروری ہے کہ دعا کہتے کسے ہیں. دعا کا مطلب ہوتا ہے اپنی حاجت, اپنی ضرورت اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا. اچھا یہ بتائیں کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کون تھی اور کیا ان کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے؟ بیٹا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں, آپ کی امی جان تھیں. اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک ذکر قرآن پاک میں بھی ہے, بلکہ قرآن پاک میں ایک مکمل سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مریم. راشد بھائی, قوم سمود سے پہلے کون سی قوم تھی؟ بیٹا قوم سمود سے پہلے تھی قوم عاد. قوم عاد قوم سمود سے پہلے تھی. اللہ پاک نے اس بات کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے, وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد. فرمایا اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا. پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین, یہ تو تھا ہمارا سیگمنٹ اسٹوری کا, قرآنی واقعے کا. آئیے پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کون سی سورت کے بارے میں ہمیں معلومات ملنے والی ہے. جی, آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نمبر 6 یعنی سورہ انعام کا تعارف پیش کروں گا. جنتی ابن جنتی, صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سورہ انعام میں 20 رکوع ہیں, 165 آیتیں, 3100 کلمے اور 12935 حروف ہیں. عربی میں جانوروں کو انعام کہتے ہیں اور اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان غیر مسلموں کا رد کیا گیا ہے جو اپنے جانوروں میں بتوں کو حصے دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی کچھ جانوروں کو اپنے لیے حلال اور خود ہی کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگے تھے. آئیے پڑھتے ہیں ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کے آخری سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ. راشد بھائی, پہلا ورڈ ہے صلاۃ, اس کے معنی کیا ہیں؟ بیٹا صلاۃ کا مطلب ہے نماز, اور صلاۃ کا مطلب درود بھی ہے, رحمت بھی ہے, استغفار بھی ہے. قرآن پاک میں لفظ صلاۃ جو ہے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. بدعت کی کیا معنی ہیں اور یہ کہاں پہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں؟ بیٹا بدعت قرآن پاک میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے. بدعت کا لفظی معنی جو ہے نا وہ تو ہے نئی چیز, نیو کوئی بھی کام ہے یا نیو کوئی چیز ہے اسے بدعت کہتے ہیں. قرآن پاک میں بیٹا اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا بدیع السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کو ایجاد فرمانے والا یعنی نیا پیدا فرمانے والا, کیونکہ آسمان اور زمین پہلے نہیں تھے, اللہ پاک نے بعد میں ان کو پیدا فرمایا, تو اسی لیے بدیع کا لفظ استعمال کیا گیا. بدیع اللہ پاک کا ایک صفاتی نام بھی ہے, یعنی نئی ایجاد کرنے والا, نئی کسی بھی چیز کو پیدا فرمانے والا. جی ماشاءاللہ پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, آپ نے یہ کلپ بھی دیکھا, اور مبین بھائی اس میں تو آپ بھی تھے ماشاءاللہ,
شروع کی ایپیسوڈس آپ نے کی تھی، تو آپ یہ بتائیں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ہم نے اس میں آپ کو بھی دیکھا کہ آپ بھی تھے اور آپ بھی جو ہے راشد بھائی کے ساتھ پروگرام ہوسٹ کر رہے تھے اور سوالات کر رہے تھے، راشد بھائی جوابات دے رہے تھے، تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ نے پروگرام شروع کیا تھا بچے اور قرآن. سب سے پہلے تو نیال بھائی آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ الحمدللہ. ہمارا یہ ایپیسوڈ 1 سے بچے اور قرآن یہ پروگرام چلتا رہا اور اب آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا اس میں. اور اس پروگرام میں نیال بھائی آپ دیکھیں کہ اتنی لذت ملتی ہے، قرآن پاک کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں تو کتنی لذت ملتی ہے، اور ساتھ عربی بھی اور ساتھ میں ترجمہ ہماری زبان میں، یعنی اردو قومی زبان، اس میں بھی آپ جو ہے ترجمہ ہم سنتے رہتے ہیں، تو اتنی ہمیں لذت ملتی ہے اس پروگرام میں. اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا. الحمدللہ یہ ہماری کڈس مدنی چینل کی کاوشیں ہیں کہ اس پروگرام کو ڈیزائن کیا اور پھر اس کو آگے تک لے کے چلے، تو اور آج الحمدللہ 100 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو گئی ہیں ماشاء اللہ. تو مبین بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے راشد بھائی سے سیکھا اور کچھ راشد بھائی نے آپ کو سکھایا ہوگا، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا کیا آپ نے راشد بھائی سے سیکھا، کیا کیا آپ کو سیکھنے کو ملا، اور کچھ ہو سکتا ہے سکھایا بھی ہو آپ نے اپنے انداز وغیرہ سے؟ بڑا مشکل سوال کر لیا ویسے آپ نے. مشکل تو ہے نا، لیکن کس بنا پہ مشکل ہے؟ آپ نے راشد بھائی کو سکھایا، راشد بھائی نے آپ کو سکھایا؟ آپ نے سوال کرا ہے کہ مجھے کیا سیکھنے کو ملا راشد بھائی سے. سب سے پہلے تو مجھے سیکھنے کو ملا کہ سوال کیسے کرنا ہے بچوں سے، اور ناظرین سے کیسے سوال کرنا ہے، راشد بھائی سے کیسے سوال کرنا ہے. تو اس کا انداز میں نے راشد بھائی سے سیکھا تھا. جہاں مجھ سے غلطی ہوتی تھی راشد بھائی مجھے بتاتے تھے کہ اس انداز میں آپ نے سوال کرنا ہے، یہ لہجہ ہونا چاہیے آپ کا. تو اس طرح بھی الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا راشد بھائی سے. اور پھر اس سے لائیو میں بھی آپ کو مدد ملی ہوگی، جو لائیو پروگرامس آپ کرتے جی ہیں. بالکل لائیو میں ابھی بھی الحمدللہ راشد بھائی کی وہ بات یاد ہے مجھے. الحمدللہ ان کو ساتھ رکھ کے ہی میں اپنے لائیو پروگرام کرتا ہوں. اور سب سے پہلے جو ہے نا گھبراہٹ ہوتی تھی بچے قرآن میں، گھبراہٹ والی نہیں ہوتی تھی، گھبراہٹ ریڈنگ میں ہوتی تھی. یعنی کہ اب پڑھنا ہے سوال تو کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہوگی، ترتیب سے لے کے چلنا ہے، یا پھر میں بیچ میں تھوڑا ہوتی تھی اٹک پن، تو راشد بھائی نے الحمدللہ وہ بھی درست کی اور مجھے سکھایا کہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے اور ایسے پڑھنا ہے الحمدللہ. اور راشد بھائی نے ماشاءاللہ مجھے اپریشیٹ بھی کیا، حوصلہ بھی دیا. اچھا اپریشیٹ جو ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے پیرنٹس ہیں، بچوں کے والدین جو ہیں، ان سے خصوصاً عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں تاکہ اس سے وہ آگے بڑھیں. آپ ایسے ڈانٹتے رہیں گے، بولتے رہیں گے چلو کرو جلدی کرو، تو ایسے وہ نہیں کرے گا. آپ اس کو اپریشیٹ دیں، واہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا ہے، تھوڑی سی غلطی ہو گئی وہ آپ درست کر لو. اس طرح اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بچے آپ کی طرف بھی مطمئن ہوں گے اور جو ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کی بات بھی مانیں گے. اچھا بڑے بھائی ہوتے ہیں اور یا پھر بڑی جو ہے نا بہن ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ان سے جو ہے نا بدتمیزی کرتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ان شفقت سے پیش آنا چاہیے، بڑے بھائی کو آپ شفقت سے پیش آنا چاہیے، اور چھوٹا بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ بدتمیزی نہ کرے. یعنی ادب کا بھی خیال رکھنا ہے اور پھر بڑوں کو شفقت کا بھی خیال رکھنا ہے، اپریسیشن کا بھی خیال رکھنا ہے. جی ماشاءاللہ. پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچے اور قرآن پروگرام چل رہا ہے اور ہم نے مبین بھائی کو بھی شامل کیا اور اس کے علاوہ نعت شریف بھی اور تلاوت بھی ہوئی. اب ہم بڑھیں گے راشد بھائی کی طرف. راشد بھائی شروع سے ہی ہمارے پروگرام ایپیسوڈ نمبر 1 سے یہ لیڈ کرتے ہوئے آئے. راشد بھائی ہوسٹ کر رہے ہیں اس پروگرام کو اور ماشاءاللہ راشد بھائی ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں. جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ راشد بھائی ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں اور ہمارے موضوع کو لے کر چلتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں، کیمرے کے پیچھے بھی اور کیمرے کے آگے بھی. یعنی جو ہمارا پروگرام کڈس مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں اس میں بھی ماشاءاللہ اچھے انداز میں سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو کیمرے کے پیچھے سمجھاتے ہیں ہماری تربیت کرتے ہیں کہ سوال کس طرح کرنا ہے، انداز گفتگو کیا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے راشد بھائی کا. تو آئیے راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور راشد بھائی سے بھی کچھ سوالات کرنے ہیں. راشد بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں، اتنے سارے پروگرامس ہوئے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں امید کرتا ہوں کہ بچوں کو بھی سیکھنے کو ملا ہوگا. جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہاں پر جو بچے آتے تھے ان کو بھی سیکھنے کو ملا ہوگا. مبین بھائی نے ہوسٹ کیا، مبین بھائی کو بھی ملا ہوگا سیکھنے کو، اور میں نے بھی ہوسٹ کیا، مجھے بھی الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آپ یہ بتائیں یہ پروگرام کا آئیڈیا کیسے آیا کہ بچے اور قرآن پروگرام ہونا چاہیے، اس کے مختلف موضوعات ہونے چاہیے، تو یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بیٹا میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، بلکہ ہم سب کو ہی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب سے کڈس مدنی چینل کی نشریات کا آغاز ہوا اس وقت سے ہم یہ بڑا خوبصورت انٹرسٹنگ پروگرام بچے اور قرآن ساتھ کر رہے ہیں، اور ناظرین بھی الحمدللہ مجھے امید ہے کہ بہت اس کو پسند کرتے ہوں گے، کیونکہ ایک تو یہ خالص قرآن پاک کا پروگرام ہے. قرآن پاک اللہ پاک کی لاریب کتاب ہے اور قرآن پاک سے محبت ہر مسلمان کرتا ہے. اب قرآن میں ہے کیا یہ ایک سمجھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا کیا ہے، ہماری اصلاح کے لیے اللہ پاک نے ہمیں کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں.
आपने सवाल किया कि इस प्रोग्राम का आइडिया कैसे आया। ये दरअसल आइडिया हमारी जो किड्स मदनी चैनल की जो मजलिस है ये उनका आइडिया है, और हमारे मौलाना यूसुफ मदनी साहब जो इस किड्स मदनी चैनल को ख़ास तौर पर शरई तौर पर देखते हैं और इसके बड़े अच्छे अंदाज से मशवरे भी इसके देते हैं, तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया था किड्स मदनी चैनल की नशरियात शुरू होने से पहले, और बड़े अच्छे दोस्त भी मेरे, इन्होंने मुझसे कहा कि राशिद भाई इस तरह का हम प्रोग्राम एक लाना चाहते हैं जिसमें कुरान फ़हमी यानी कुरान को आसान अंदाज में समझाने के एतबार से हो। अच्छा हुआ क्या कि जब ये प्रोग्राम मुझे मिला और मैंने शुरू ये प्रोग्राम किया तो सच्ची बात है बड़ी मुश्किलात हुई, और ऐसा होता था बाद वक़्त पसीने आ जाते थे ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाते हुए। रशीद भाई आपको मुश्किलात क्या आई होंगी? आप तो माशाल्लाह अमीर सुन्नत के साथ आपने कुछ गुफ्तगू की है, निगरानी शुरू के साथ कुछ प्रोग्राम्स भी शायद किए हैं, अब दीगर प्रोग्राम्स में भी आप जो है तशरीफ लाते रहे हैं, तो आप तो बड़े माहिर हैं, तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आई होगी? मुश्किल बेटा ये नहीं थी कि कैमरे को फेस कैसे करना, मुश्किल ये थी कि अब पहले जो प्रोग्राम रहे हैं उर्दू चैनल पर जो हमारे बड़ों के साथ प्रोग्राम होते थे तो उसमें बड़ों जैसी हम गुफ्तगू करते थे, दलाइल के साथ गुफ्तगू करनी है या इस तरह आयात पढ़नी है, अहादीस पढ़नी है, तो बड़ों को समझाना होता था। बड़ों को समझाना तो आसान है। किसी ने बड़ा खूबसूरत एक जुमला लिखा था कि बच्चों के लिए लिखना ये बच्चों का काम नहीं है, और मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि बच्चों के साथ प्रोग्राम करना ये बच्चों का काम नहीं है। ये बहुत एक तरह से यूँ समझिए कि तरबियत भी एक लेना होती है और बच्चों के साथ बच्चा बनकर आपको प्रोग्राम करना होता है। तो मुझे मुश्किल ये होती थी कि बच्चों को, अब मैं तो बड़ों की तरह अल्फाज इस्तेमाल करता था, वर्ड यूज़ करता था, लेकिन अब बच्चों को समझ नहीं आते थे। कई मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि बिला अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से व्हाट्सएप भी तशरीफ़ लाए और आपने भी गाइड किया, समझाया कि भाई इतनी मुश्किल आप उर्दू बोलते हैं, थोड़ा आसान करके बच्चों से गुफ्तगू किया करें। तो इससे फिर मैं कोशिश करता हूं कि आसान से आसान गुफ्तगू करूं। इसी तरह हमारे असलम संगार भाई जो हैं, इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि बताया कि आपको फेस एक्सप्रेशन कैसे रखने हैं, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी हो, आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, आपका हाथों का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, और आपको अल्फाज किस तरह से अदा करने हैं। ये बड़ा मुझे इन्होंने समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत इससे सीखने को मिला। तो ये मुश्किल होती थी, लेकिन अब अल्लाह का करम है काफ़ी हद तक आसानी हो गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और राशिद भाई ये भी बताएं कि इस प्रोग्राम का नाम बच्चे और कुरान की वजह क्या थी? कुरान पाक के बेटा और भी प्रोग्राम हमारे किड्स मदनी चैनल पर शुरू किए गए, जैसे आए कुरान सीखें, और इसी तरह कुछ और प्रोग्राम भी थे कुरान पाक के हवाले से। लेकिन ये बच्चे और कुरान नाम रखने की वजह ये थी कि बच्चों को हमने कुरान समझाना है, पढ़ाना नहीं है, समझाना है, और समझाना भी आसान अंदाज में है। बच्चों की ज़बान में बच्चों को कुरान हमने समझाना है, अरबी नहीं समझानी, बल्कि अरबी का जो तर्जमा है ट्रांसलेट करके उसे आसान अंदाज में समझाना है। क्योंकि बच्चों को हमने कुरान समझाना है, तो इसलिए इस प्रोग्राम का नाम रखा गया बच्चे और कुरान। अच्छा माशाल्लाह, बच्चे और कुरान के सिलसिले की बात हो रही है और एप्रिशिएट की बात हुई है अभी कुछ, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे अबू जान जो हैं, तो जब मैं घर जाता था प्रोग्राम से फारिग होकर, अच्छा फिर अबू पूछते थे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपने कैसे बच्चों को सिखाया पढ़ाया, राशिद भाई साहब का सीखने को मिला। तो अबू जो है सारी इन्फॉर्मेशन लेते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक मौजू था वालिदैन के हवाले से, तो मैंने उसमें बात भी बताई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह डेली अपने माँ बाप के हाथ भी चूम कर आता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इसमें एक और बात करना चाहूँगी कि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ के जो कारी साहब हैं, मैं कुरान पाक पढ़ाते थे ना, तो एक बच्चे ने सवाल किया कि मुझे ना मुश्किल हो रही है कुरान पाक पढ़ने में, यानी मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। तो कारी साहब ने मशवरा बड़ा प्यारा दिया कि आप रोज़ाना प्रोग्राम देखा करो बच्चे और कुरान। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गया कि माशाल्लाह स्कूल तक भी हमारे प्रोग्राम की जो तालीमात दी जा रही हैं, और फीडबैक भी बहुत मिलता है इस काम में कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, बच्चों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अच्छा राशिद भाई, सवाल ये मेरा आपसे कि आपके लिहाज से बच्चों को इस प्रोग्राम से क्या कुछ सीखने को मिलता होगा? बेटा बच्चों को मैं समझता हूँ बहुत कुछ इस प्रोग्राम से सीखने को मिला होगा और मिल रहा होगा। कुरान पाक के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग इनको इंफॉर्मेशन भी मिलती होगी। एक तो ये कि हम जब स्टोरी सुनाते हैं, बड़ा अच्छा एक सेगमेंट हमारी किड्स मदनी चैनल की जो मजलिस है उसने इसमें रखा कि स्टोरी जो हम बच्चों को पुरानी स्टोरी सुनाते हैं, एक वाक़या खूबसूरत वाक़या सुनाते हैं, बच्चों की बड़ी दिलचस्पी होती है। और बाद औक़ात तो मुबीन ऐसा भी होता है कि हमारे कैमरा मैन भी बड़ी तवज्जो के साथ वो स्टोरी सुन रहे होते थे,
اور پھر بعد میں بتاتے بھی تھے کہ راشد بھائی آج تو مزہ آ گیا آپ نے جو سوالات کرتے تھے ماشاءاللہ جذبہ ہوتا تھا ان کا بھی. ہاں جذبہ بالکل ہوتا تھا، اور اس پھر بچوں کو ایک تھوڑا موقع ملتا تھا کہ بچے کچھ پوچھ سکیں. بچوں کے دل میں جو سوالات ہوتے تھے تو وہ بچے پوچھتے بھی تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن سے 3 الفاظ، یہ جو ہمارا ایک سیگمنٹ الحمدللہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بچوں کو بڑا سیکھنے کو ملا ہوگا اور ملتا ہے. اس میں ایسا بھی ہوتا بعض اوقات نہال آپ کو پتا ہے کہ بچے بعض اوقات سوال کر کے پھر پوچھتے تھے کہ کیا یہ نام بھی بچوں کا رکھ سکتے ہیں. جیسے انزلہ ایک قرآن پاک کا ایک لفظ ہے نا، انزلہ. انزلہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نازل کیا، اللہ پاک نے نازل کیا، اتارا. نون زا لام انزلہ. تو ایسا انعمتا، تو انعمتا کا مطلب کیا ہے؟ تو نے انعام کیا. تو اب بچے بعض اوقات پوچھتے کہ راشد بھائی کیا انزلہ بچی کا نام رکھ سکتے ہیں؟ کیا انعمتا بچی کا نام رکھ سکتے ہیں؟ کیا نشرح بچی کا نام رکھ سکتے ہیں؟ تو پھر میں ان کو سمجھاتا بیٹا یہ بچوں کے نام نہیں رکھ سکتے، اس کے میننگ کچھ اور بنتے ہیں. تو اس طرح قرآن پاک سمجھنے میں بچوں کو آسانی ہوتی ہے. الحمدللہ تلاوت کلام پاک ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے نہال بھائی بڑے اچھے انداز میں بچوں کو گائیڈ بھی کیا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہم نے کرنی ہے، ایک روٹین میں اپنے شامل کرنا ہے کہ قرآن پاک کی ہم نے تلاوت کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو قرآن سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا بھی شوق پیدا ہوتا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مکتبۃ المدینہ کی کچھ بکس کا ہم تعارف بھی کرواتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ صراط الجنان کے بارے میں، کبھی ایسا ہوتا کہ عجائب القرآن، اور کبھی امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کے چھوٹے چھوٹے جو رسالے ہیں جس میں بچوں کے لیے سٹوریز ہیں اور بچوں کے انٹرسٹ کے لیے کچھ چیزیں اس میں امیر اہل سنت نے لکھی ہیں، تو وہ ہم بچوں کو دکھاتے بھی تھے اور بچوں کو سمجھاتے بھی تھے. الحمدللہ اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو بہت سیکھنے کو ملا ہوگا. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام چل رہا ہے، اسپیشل ایپیسوڈ ہے. اور پیارے بچوں الحمدللہ رجب شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اتنا برکتوں والا مہینہ ہے. اور پیارے بچوں اس مبارک مہینے میں، رجب شریف کے مہینے میں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج بھی ہوئی تھی. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار بھی کیا تھا. سبحان اللہ. پیارے بچوں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو معراج شریف کے حوالے سے تو آپ راشد بھائی سے کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے کی طرف لے کے چلیں گے. نہال بھائی میں راشد بھائی سے ایک سوال پوچھوں؟ جی بالکل، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور جو باقی سب موجود ہیں آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. مبین بھائی آپ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی. راشد بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی تھی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے 11ویں سال مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے 2 سال پہلے 27 رجب کو معراج ہوئی تھی. سبحان اللہ. راشد بھائی ہو سکتا ہے کہ بعض بچوں کو معراج کے بارے میں علم نہ ہو، تو آپ جو ہے آسان الفاظوں میں سمجھا دیجیے کہ معراج کیا ہوتی ہے. معراج کا مطلب ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کی رات کو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور اللہ پاک کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیدار بھی کیا تھا، اور اللہ پاک سے کلام کرنے کا بھی شرف حاصل کیا. اور اللہ پاک نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائیں ان نعمتوں کو آپ نے دیکھا بھی، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، فرشتوں کو بھی آپ نے دیکھا، اور بہت کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو دیکھا تھا. اور اس کا ذکر مختلف کتابوں میں بھی ہمیں تفصیل سے ملتا ہے. مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے فیضان معراج، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ معراج کے بارے میں لکھا ہے. آپ کو اگر پڑھنا آتا ہے تو آپ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں. جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اگر معراج کے بارے میں اگر معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ خوبصورت کتاب آپ ضرور پڑھیے. راشد بھائی ہمارا پروگرام ہے بچے اور قرآن، اور ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہی ہم آیات شامل کریں، اور جو اس کے آیات کے ترجمے شامل کریں، تفسیر شامل کریں. تو راشد بھائی آپ یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، تو آپ یہ بتائیں کہ اس معراج کا ذکر کیا قرآن پاک میں بھی ہے؟ جی بیٹا، معراج کا ذکر قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک کی کئی آیتیں ہیں جس میں معراج کا ذکر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں تو معراج کا واضح طور پر بیان موجود ہے. اسی طرح سورہ نجم کے اندر بھی معراج کا بیان ہے. اس طرح کچھ اور صورتیں ہیں جس میں معراج کا ذکر ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے کہاں تک سیر کروائی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ٹھیک ہے. راشد بھائی مسجد حرام اور مسجد اقصی کہاں ہے؟ مسجد حرام تو بیٹا یہ ہے مکہ پاک میں. آپ نے دیکھا وہ خانہ کعبہ جس کے گرد لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا نا بیٹا، وہ مسجد حرام کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو سارے جو ایریا ہے جہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ ہے مسجد حرام. اور مسجد اقصی یہ ہے فلسطین میں. مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. ٹھیک ہے. اور مسجد حرام جہاں خانہ کعبہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اب ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. راشد بھائی یہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کتنی بار ہوئی تھی؟ بیٹا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو 34 ٹائم معراج ہوئی، یعنی 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے. لیکن ایک معراج ایسی تھی کہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، یعنی جسمانی آپ کو معراج ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ آپ کو روحانی معراج ہوئی تھی، خواب میں آپ کو معراج ہوئی تھی. اچھا رشید بھائی یہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ پاک کا دیدار بھی ہوا ہے؟ جی بیٹا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ پاک کا دیدار بھی ہوا تھا، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا تھا. اس طرح دیدار کیا اور کلام اللہ پاک سے کیا کہ اس وقت نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی اور مکان تھا، نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جو درمیان میں رکاوٹ بن سکے. اللہ پاک کا بلا واسطہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار بھی کیا اور اللہ پاک سے کلام کرنے کا بھی شرف حاصل کیا. سبحان اللہ. راشد بھائی آپ یہ بتائیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی تو اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ عطا فرمایا؟ بیٹا اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے تو بہت سارے انعامات کیے، بہت کچھ آپ کو نوازا، لیکن خاص طور پر جو آپ کو ایک گفٹ ملا، ایک تحفہ ملا آپ کی امت کے لیے، وہ تھا نماز کا. نماز ایک ایسا پیارے بچوں اللہ پاک کی طرف سے اس امت کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، جو اللہ پاک نے ہر مسلمان کے لیے عطا فرمایا ہے. جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہوتی ہے. اور نماز پڑھنے سے کیا کیا بینیفٹس ملتے ہیں؟ نماز پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک سے اس کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور نماز پڑھنے سے دل کو سکون بھی ملتا ہے. نماز پڑھنے سے لوگ بھی ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، لوگ بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں اور لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں کہ یہ بچہ نماز پڑھتا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام چل رہا ہے بچے اور قرآن. یہ پروگرام بچے بھی دیکھتے ہیں، بچے بھی شوق سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس پہ سٹوری بھی سنائی جاتی ہے اور بہت ساری معلومات فراہم کی جاتی ہے. اور بچوں کے علاوہ یہ پروگرام بڑے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ بڑوں کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. قرآن پاک کے حوالے سے تفسیر پر راشد بھائی ہمیں بہت ساری اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، ہمارا ٹاپک بھی ہوتا ہے تو بڑے بھی دیکھتے ہیں. تو آئیے پڑھتے ہیں تاثرات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمارے اس پروگرام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ کڈس مدنی چینل کا ایک بہت ہی پیارا سا پروگرام جس کا نام ہے بچے اور قرآن، الحمدللہ اپنے فیوز و برکات سے ہمیں فائدہ پہنچاتا رہا. بالآخر اس کے 100 سلسلے مکمل ہونے کو ہیں. الحمدللہ یہ پیارا سا پروگرام ہمارے بچوں کی قرآنی نالج میں اضافہ کرتا رہا. بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے اور اس پروگرام کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا، اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے بچے ہیں انہیں قرآنی نالج حاصل ہو. ایک بات میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جب ہم نے اس پروگرام کو، ہماری مجلس بیٹھی کڈس مدنی چینل کی، اور ہم قرآن کریم کے حوالے سے سوچ رہے تھے کہ قرآن کریم کے حوالے سے کوئی ایک ایسا سلسلہ ہو کہ جس میں قرآنک نالج ہو، جس میں قرآنی معلومات ہو، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک بہت اہم ترین ایشو یہ تھا
کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کے حساب سے کس طرح سے ان کو قرآن کریم کے مضامین اور تعلیمات سکھائی جا سکتی ہیں. لیکن الحمدللہ کڈز مدنی چینل کی مجلس بیٹھی، انہوں نے غور کیا اور ایک پیارا سا پروگرام ایسا ڈیزائن کیا گیا کہ جسے مبلغ دعوت اسلامی بہت ہی آسان انداز پر بچوں کے ذہنوں کے مطابق انہیں قرآن کریم کی معلومات دے سکے. الحمدللہ کڈز مدنی چینل کی جو مجلس ہے، انہوں نے ایک پروگرام ڈیزائن کر لیا. مبلغ دعوت اسلامی کو الحمدللہ یہ پروگرام دیا گیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا، ہم نے دیکھا کہ بہت ہی اچھے تاثرات والدین کے اس بارے میں آتے رہے کہ ہمارے بچوں کو گھر بیٹھے قرآن کریم کی بہت ہی بہترین معلومات حاصل ہو جاتی ہے. کڈز مدنی چینل نے آپ کے لیے بہترین موقع فراہم کیا. ہمارے بچے اس کے ذریعے سے بہت ساری معلومات حاصل کرتے رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پروگرام نے کامیابی کے ساتھ اپنے 100 سلسلے مکمل کر لیے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے. آج اس پروگرام کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا نام ہے بچے اور قرآن، اور اس کا 100واں یعنی کہ 100 ایپیسوڈ ہے. اور کیا بات ہے، قرآن وہ بنیادی کتاب، وہ اللہ پاک کا آخری کلام جو انسانیت کے لیے اور خاص طور پر مسلمان کے لیے تو وہ اہمیت رکھتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہو سکتی. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں شک کی گنجائش نہیں. دنیا کا کتنا ہی بڑا رائٹر کیوں نہ ہو، آخر میں یہ ضرور کہتا ہوا نظر آتا ہوگا کہ میں نے اپنی کوشش کے مطابق اسے تحریر کیا ہے، لیکن اگر مسٹیک پائیں تو مجھے اطلاع کریں. اور یہ وہ کتاب ہے جو اعلان کرتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ بلند رتبہ بلند شان کتاب ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں. تو ہمارے بچوں کو قرآن پاک کے حوالے سے اس پروگرام میں بہت زبردست انداز پر سکھایا جاتا ہے. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں قرآن مجید کی کوئی حکایت، کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور بچے اس سے متعلق سوالات کرتے ہیں. پھر کسی سورت کا تعارف پیش کیا جاتا ہے اور اس سورت سے متعلق معلومات دی جاتی ہیں، اور پھر آخر میں اس کو کنکلوڈ کر کے بچوں کو نصیحت کی جاتی ہے. کیا شاندار یہ انداز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ہمارے بچوں کے لیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ پہ لازم تھا کہ آپ اپنے بچے کو قرآن سکھاتے، مسلمان ہونے کے ناطے آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے، آپ خود اپنے آپ کو جواب دیجیے. اور یہ مدنی چینل ہے کہ جو آپ کو نت نئے طریقوں سے آپ کے بچوں تک قرآن اور حدیث اور علماء و بزرگان دین کی تعلیمات کو پہنچاتا ہے. تو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. میں مبارکباد دیتا ہوں ہماری کڈز مدنی چینل کی ساری ٹیم کو، بالخصوص اس پروگرام کو کرنے والے ہمارے راشد بھائی ہیں، اس کے جو بھی ہوسٹ اور بھی ہو سکتا آتے ہوں، اسی طرح اور جو ہمارے اسلام بھائی اس میں ٹیکنیکل سپورٹ کرتے ہیں، آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور خاص طور پر چونکہ پروگرام کنٹینیو ہے، آپ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں کہ اس پروگرام میں مزید کیا ہونا چاہیے. کوئی کمزوری آپ دیکھتے ہیں تو بھی ہم سے شیئر کریں، اور بہتری کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو بھی ضرور دیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ. پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تاثرات بھی سن لیے، بڑوں نے تاثرات دیے ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کے حوالے سے، مدنی چینل کے حوالے سے، کڈز مدنی چینل کے حوالے سے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دوبارہ اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. بچے اور قرآن ہمارا اسپیشل پروگرام چل رہا ہے، اسپیشل ایپیسوڈ، اس پہ سوالات بھی ہو رہے ہیں. ہم راشد بھائی سے سوالات کر رہے ہیں، مبین بھائی بھی کچھ سوالات کر رہے ہیں، میں بھی کچھ سوالات کر رہا ہوں. جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی ہمارے معراج کے حوالے سے کچھ سوالات کر رہے ہیں. اچھا راشد بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بہت سارے پروگرامس کیے ہیں اور اس کے مختلف موضوعات ہوتے ہیں. جیسے ایک پروگرام میں ہم نے والدین پہ بات کی، تو ایک میں انبیاء کرام علیہ السلام پہ بات کی. مختلف موضوعات ہوتے ہیں، ٹاپکس ہوتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ ٹاپک کیسے سلیکٹ کرتے تھے آپ پروگرام کے لیے کہ اس ٹاپک پر پروگرام ہونا چاہیے؟ بیٹا بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں، کسی بھی پروگرام کے لیے جو اس کی جان ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ٹاپک، اس کا موضوع. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ بچوں کے لیے ٹاپک کون سا سلیکٹ کرتے ہیں اور اس ٹاپک پر آپ گفتگو کتنی کرتے ہیں، ٹاکنگ کتنی کرتے ہیں. تو موضوع سلیکٹ کرنا واقعی ایک مشکل مرحلہ رہا ہے اور ہوتا بھی تھا، لیکن الحمدللہ آسان اس لیے بھی ہوا کہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے تفسیر صراط الجنان.
اس سے مجھے بہت زیادہ مدد ملی، ہیلپ ملی. اس میں موضوع آسانی سے مل جاتے تھے. اور اس کے علاوہ عجائب القرآن، یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس سے بھی کافی مجھے ہیلپ ملی. اور اس طرح موضوع سلیکٹ کرنے کے حوالے سے جو مدنی چینل کے ہمارے دیگر مبلغین ہیں ان سے بھی مجھے کافی ہیلپ ملی. ہمارے مولانا یوسف مدنی صاحب جو ہیں ان سے بھی میں نے الحمدللہ کافی اس پر سیکھا، ان سے بھی کچھ میں نے مدد لی. اور اس کے علاوہ پھر سوچتا بھی تھا کیا ہونا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی موضوع سلیکٹ کیا اور مدنی چینل کی جو مجلس ہے، کڈز مدنی چینل کی مجلس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو بھی لے لیتے تھے، ٹھیک ہے یہ موضوع بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے. تو اس طرح الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے. راشد بھائی، بات ہو رہی ہے ٹاپک کے حوالے سے، اور آپ نے بتایا ہے کہ ٹاپک کیسے سلیکٹ کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے اسکرپٹ رائٹ کرنا تھا، تو اسکرپٹ کے لیے آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ کیا آپ خود ہی اسکرپٹ رائٹر تھے یا پھر کسی سے لکھواتے تھے یا پھر کڈز مدنی چینل کی ٹیم آپ کو اسکرپٹ دیتی تھی؟ شروع میں تو بیٹا ایسا ہوتا تھا کہ کڈز مدنی چینل کی مجلس کی طرف سے مجھے اسکرپٹ اس کا ملتا تھا، کچھ میرے خیال میں 10-12 ملے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں خود ہی اسکرپٹ اپنا لکھوں گا. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب میں لکھتا تھا، لکھنے کے بعد پھر چیک ان کو کروایا جاتا تھا. تو اب بھی یہی ہوتا ہے، اسکرپٹ لکھ کر چیک کروایا جاتا ہے، تو چیک کرتے ہیں تو اس کے بعد فائنل ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. اور راشد بھائی، ٹائم کتنا لگتا ہوگا ایک اسکرپٹ لکھنے میں؟ بیٹا یہ تو ٹاپک پر ہوتا ہے، جیسا ٹاپک ہوتا ہے اس پر پھر ٹائم اسی طرح ہوتا ہے. دیکھیں چند تو آسان ہوتا ہے، جیسے والدین کے اوپر اتنا مشکل نہیں تھا تو اس پر ٹائم کم لگا. اور نماز کے بارے میں بھی بہت ساری آیات ہیں تو اس میں بھی کم ٹائم لگا. لیکن بعض ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں واقعی بڑی محنت ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ 5-5 6-6 گھنٹے لگے اور کئی دن بعض اوقات لگے مجھے اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے میں اور پھر اس پر لکھنے میں مشکل ہوتی ہے. اور پھر موضوع کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اسکرپٹ لکھتے ہیں تو پھر اس کو آسان کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنا ہوتی ہے، تو بچوں کو کون سے الفاظ میں ہم نے سمجھانا ہے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ہمیں آسان لکھنا پڑے گا. آسان لکھیں گے تو پھر آسان ہم گفتگو کریں گے، آسان بولیں گے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ کی کتنی محنت ہوتی ہے صرف ایک ایپیسوڈ کے لیے، ایک ٹاپک کے لیے، ایک موضوع کے لیے کہ راشد بھائی لکھتے ہیں، پھر چیکنگ ہوتا ہے اسکرپٹ، اور اس کے علاوہ پھر ایپیسوڈ ریکارڈ ہوتی ہے، پھر اس کے ایڈیٹنگ کے لیے جتنے مراحل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شرعی تفتیش، اتنے سارے مراحل کے بعد یہ ایک ایپیسوڈ آپ تک پہنچتا ہے. ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا اور کڈز مدنی چینل کے جتنے بھی پروگرامس ہیں وہ بھی ان مراحل سے گزر کے آپ کے پاس پہنچتے ہیں. تو آپ بھی پیارے بچوں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ان تمام پروگرامس کو دیکھیں گے، اس سے جو اچھی باتیں ملیں گی، جو سیکھنے کو ملے گا، انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے، دوسروں کو بھی پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ جو پروگرام ہے اس کی دعوت بھی ہم دوسروں کو دیں گے کہ بھائی کڈز مدنی چینل پر اتنے سارے پروگرامس آتے ہیں، قرآن پاک بھی سیکھنے کو ملتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر بھی سیکھنے کو ملتی ہے، نماز بھی سیکھنے کو ملتا ہے، مسائل بھی سیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ بھی آپ اپنے دوستوں کو دعوت دیجئے، کزنس کو دعوت دیجئے، بہن بھائیوں کو دعوت دیجئے. انشاءاللہ اس سے علم دین سیکھنے میں اور دلچسپی بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ الکریم. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن اس کو آخر کی طرف لے کے جائیں گے. اور اب جو یہاں پر جو موجود بچے ہیں ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں، تو آئیے سوالات شروع کرتے ہیں. تیار ہیں آپ لوگ جوابات دینے کے لیے؟ جی ماشاءاللہ آپ لوگ تیار ہیں. تو پہلا سوال ہے بچے اور قرآن کے کسی ایک سیگمنٹ کا نام بتائیے. جی قرآن سے 3 الفاظ. قرآن سے 3 الفاظ، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال، وہ کون سی سورت ہے جس میں ہاتھی کا ذکر ہے؟ سورۃ الفیل. سورہ فیل. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال، قرآن پاک کی 10 سورتوں کے نام بتائیے. سورہ بقرہ، سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ قریش، سورہ فیل، سورہ جن، سورہ فرقان، سورہ مریم، سورہ مزمل، سورہ مائدہ، سورہ کافرون. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلا سوال. جی سوال ہے، قرآن پاک میں ایک ایسی سورت ہے جس کا نام ارکان اسلام کے ناموں میں سے ہے، اور اس کا نام بتائیے. سورہ حج. ماشاء اللہ سورہ حج، اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اگلا سوال آپ سے، قرآن پاک میں کس اسلامی مہینے کا ذکر ہے؟ رمضان کا. سبحان اللہ رمضان کا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال آپ سے، قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیے جس کے نام کی جنت میں ایک نہر بھی ہے. سورہ کوثر. سبحان اللہ سورہ کوثر، اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ.
माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम बच्चे और कुरान ये भी इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं इनसे हमने सवालात भी कर लिए और उम्मीद है आपको आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा भी लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। और प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, रजब शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है और उसके आखिरी अय्याम है तो महराज शरीफ की रात भी आती है। तो आइए एक कलाम पढ़ते हैं महराज शरीफ के हवाले से, इंशाल्लाह सब मिलके पढ़ेंगे। राशिद भाई, मुबीन भाई, तो यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं इंशाल्लाह सब मिलके पढ़ेंगे। अमीर अहले सुन्नत का बहुत प्यारा कलाम है, महराज शरीफ के हवाले से है सफारा सबहूर व मलक। सुभान अल्लाह जी। है सफ आरा सब हूर मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं। सफ आरा सब हूर मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं। एक धूम है अर्शे आज़म पर, एक धूम है अर्शे आज़म पर, मेहमान खुदा के आते हैं। एक धूम है अर्शे आज़म पर, मेहमान खुदा के आते हैं। है आज फलक रोशन रोशन है, आज फलक रोशन रोशन, तारे भी हैं जगमग जगमग, तारे भी हैं जगमग जगमग, महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के आते हैं। अक़सा में सवारी जब पहुँची, अक़सा में सवारी जब पहुँची, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर। नबियों की इमामत अब बढ़ के, नबियों की इमामत अब बढ़ के, सुल्तान जहां फरमाते हैं। नबियों की इमामत अब बढ़ के, सुल्तान जहां फरमाते हैं। वो कैसा हसी मंजर होगा, वो कैसा हसी मंजर होगा, जब दूल्हा बना सरवर होगा, जब दूल्हा बना सरवर होगा। ओ शाक तसव्वुर कर कर के, ओ शाक तसव्वुर कर कर के, बस रोते ही रह जाते हैं। ओ शाक तसव्वुर कर कर के, बस रोते ही रह जाते हैं। अल्लाह की रहमत से दिल पर, अल्लाह की रहमत से दिल पर, जा पहुँचे दना की मंजिल पर, जा पहुँचे दना की मंजिल पर। अल्लाह का जलवा भी देखा, अल्लाह का जलवा भी देखा, दीदार की लज्जत पाते हैं। अल्लाह का जलवा भी देखा, दीदार की लज्जत पाते हैं। मेराज की शब
تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے ہاں پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ ہم عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں معراج کے دولہ جاتے ہیں معراج کو دولہ جاتے ہیں معراج کو دولہ جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا